بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے سبق کا عنوان وہ ربط الآیات والسور یعنی ربط کے بارے میں ہے۔ یہ سبق نمبر 24 ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ ایک ربط اہم علم ہے اور علم شریف ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ربط کے بارے میں لکھا ہے کہ اکثر لطائف القرآن معدات فی ربط الآیات والسور۔ قرآن کے اکثر لطائف، باریکیاں، حکمتیں اور فوائد جو ہے وہ معدات ادا کیے جاتے ہیں، معلوم کیے جاتے ہیں فی ترتیب الآیات والسور، صورتوں کے اور آیات کے ربط کے بیان میں۔ بعض حضرات نے، امام ابو بکر نے کہا ربط الآیات والسور علم حسن، یہ ایک بہترین علم ہے۔ اور غالباً امام رازی رحمہ اللہ نے بعد میں دوسرے مقامات پر لکھا ہے کہ ربط الآیات والسور جو ہے اس کے ذریعے سے آیات کا فہم اور آیات کے اندر حسن معلوم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ ربط الآیات کے بارے میں پہلے یہ علم تو نہیں تھا۔ امام ابو بکر نسابوری رحمہ اللہ نے بغداد کے اندر اس علم کی ابتدا کی ہے۔ تو علماء بغداد کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہم میں سے یہ عیب تھا، لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ قرآن کے اندر ربط کوئی بیان کرے۔ تو امام ابو بکر نسابوری رحمہ اللہ نے بغداد کے اندر یہ علم شروع کیا تو علماء اس سے ربط الآیات والسور کو لکھتے تھے۔ اس موضوع کے اوپر تفاسیر بھی لکھی گئی ہے۔ البحر المحیط ابو حیان کی تفسیر ہے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور خاص کر انہوں کی ایک تفسیر ہے اسرار التنزیل کے نام سے فی ترتیب الآیات والسور، وہ اس پر بہترین ہے لیکن ہے نایاب ہے، اگر کسی کو مل جائے تو وہ ارسال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نظم الدرر امام بقائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو 22 جلد کے اندر ہے، وہ بھی ربط الآیات والسور کے بیان میں ہے لیکن ہے مشکل اس کا مطالعہ۔ اور اس میں بہترین کتاب جو ہے وہ تبصیر الرحمن محیمی رحمہ اللہ کی ہے، وہ 2 جز اور 2 جلدوں کے اندر ہے، وہ بہترین کتاب ہے اور آسان اور مل سکتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی، اور اسی طرح علوسی نے روح المعانی کے اندر، اور اسی طرح البحر المحیط کے اندر بھی انہوں نے ربط کو بعض آیات میں جگہ جگہ میں بیان کیا ہے۔ تو ربط الآیات والسور جو ہے اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہر آیت کو دوسرے آیت کے ساتھ جوڑا جائے، حتیٰ تکون کالکلمۃ الواحدہ، یہاں تک کہ وہ ایک کلمہ اور ایک بنیاد کأنہ بنیان مرصوص، ایک دیوار کی طرح بن جائے۔ جیسے کہ اینٹیں ہیں تو ان اینٹوں کو ایک دیوار کے اندر جوڑا جائے تو پوری دیوار میں ایک لگ کر وہ ایک بنیاد اور ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو آیات کو ایسا آپس میں جوڑا جائے کہ وہ ایک زنجیر اور ایک کلمے کی طرح ہو جائے۔ یہ ایک بہت بہترین چیز ہے اور اس پر علماء نے کوشش کی ہے، اس کو تفاسیر میں دیکھا جائے اور انسان اس کو خود بھی سوچ کرے اور مزید قرآن میں تدبر اور غور کرے تو معلوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آیات کو، تمام آیات کو سورت کے جو دعویٰ ہے اور مرکزی مضمون ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے تو سب اس دعوے کے ساتھ جڑ جائے۔ اس طریقے کے اندر یہ ہوگا کہ چونکہ وہ سب آیات ایک دعوے کے نیچے آئیں گی تو آپس میں بھی ایک قسم کا ربط بن جائے گا۔ جیسے کہ بہت سارے بھائی یا بہن ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہے تو ان کا ماں باپ کے ساتھ ربط اور جوڑ ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان میں آپس میں ربط یہ کہ وہ اخوت کا جو تعلق ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی متاخرین علماء دیوبند میں حضرت مولانا حسین علیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے اگر
بیان کیے جائے اور ان پر کوشش کی جائے تو قرآن میں بہت حسن پیدا ہوگا اور اس سے قرآن خوب سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ ہمارے درس کے اندر یہ چلے گا۔ ربط جو ہے اس پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ ترتیب تو قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کتبی اور ترتیب مصحفی ہے۔ تو ترتیب کتبی یعنی ہمارے سامنے جو قرآن لکھا گیا ہے اسی کو ترتیب مصحفی اور ترتیب لوح محفوظی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے سورتوں کے درمیان میں یا آیات کے درمیان میں، اس کے اندر 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ بنا ہے نقل پر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نقل ہے کہ یہی ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب بھی یہی ہے اور یہی ترتیب قرآن کی اصلی ترتیب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو ترتیب دی گئی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، مائدہ، آخر تک والناس تک جو ترتیب ہے، یہ ترتیب منقولی نہیں ہے بلکہ اجتہاد کی بنا پر صحابہ نے اجتہاد کر کے اور کوشش کر کے ایسا لکھا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب منقولی ہے لیکن البتہ سورۃ توبہ اور سورہ برات جو ہے اس میں ترتیب اجتہادی ہے۔ تو تینوں قولوں میں پہلا قول جو ہے وہ بالکل اصح ہے کہ یہ ترتیب منقولی ہے پورے قرآن مجید کی۔ جو تیسرا قول ہے کہ ترتیب تمام صورتوں کے اندر منقولی ہے، صرف سورۃ توبہ یعنی براءت کے اندر اجتہادی ہے، یہ پہلے قول کے قریب ہے، صرف اس میں صرف توبہ کے اندر فرق کیا کہ وہ اجتہادی ہے۔ دوسرا قول جو ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے، یہ غیر صحیح قول ہے، مناسب نہیں ہے، یہ منقولی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو تیسرے قول میں یہ بات ہے کہ یہ ترتیب صحابہ اکرام کی اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہے، سورہ توبہ کو انفال کے بعد لکھا گیا ہے، لیکن یہ ان کو اصل میں اس میں بھی نقل موجود ہے، اگرچہ ان کے پاس وہ نقل نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ ترتیب لوح محفوظ کی یہ ترتیب کتبی ہے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد تھا، صحابہ اکرام کو بھی یاد تھا، اور حضرت جبرائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں آ کر اس کا دور فرماتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوگا، اور یہی لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ انہ لفی زبر الاولین وانہ لفی کتاب مکنون فی لوح محفوظ جو آیت ہے اس پر دلیل ہے۔ ایک ترتیبی نزولی، اس میں تو واقعات متفرقہ کے اندر آیات لکھی گئی ہے، ہماری جو موجودہ ترتیب ہے وہ ہمارے سامنے ترتیبی نزولی ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے۔ ربط الآیات جو اس پر اشکال یہ ہے کہ نزول کی ترتیب میں تو آیات کا پتہ نہیں ہے، کوئی آیت پیچھے ہے، کہیں سورہ بقرہ میں آگے، کہیں ہر سورت کے آگے پیچھے، مثلا سورہ فاتحہ ترتیبی نزولی میں 5ویں نمبر پر ہے اور ترتیبی مصحفی میں وہ پہلے نمبر پر ہے، تو اس کا ربط کیسے بیان کیا جائے گا؟ اس طرح بہت ساری اور آیت ہے، تو یہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آپ ربط کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ترتیبی نزولی میں ہم ربط نہیں بیان کرتے، ہم ترتیبی مصحفی میں بیان کرتے ہیں، کتبی میں، وضعی اور اصلی میں، اور قرآن لوح محفوظ میں اصل میں یہ ترتیب ہے، تو اس لیے ترتیب اصلی میں ربط ہے، کیونکہ یہ حکیم ذات کی کتاب ہے اور حکیم ذات کے کلام مربوط ہوتا ہے، بے ربط کلام تو وہ مجنون اور دیوانے لوگوں کو ہوتا ہے، ہاں حکیم ذات کے کلام میں ربط ہوتا ہے، من لدن حکیم خبیر۔ تو اس لیے آیات کے اندر جو ربط پیش کیا جائے گا وہ ربط ایسی ترتیب کتبی کے اندر ہے، اور ربط کے 2 طریقے ہو گئے، آیات کا آیت کے ساتھ ربط اور تمام آیات کا دعوے کے ساتھ ربط۔ صورتوں کے اندر جو ربط ہے وہ بھی 2 قسم کا ہوگا، ایک ترتیب ربط کلی ہوگا، مضمون کا ربط مضمون کے ساتھ، اور ایک ربط جزئی ہوگا۔ تو ربط جزئی کے اندر پھر اس میں تتبع اور تلاش کے اندر زیادہ بھی بیان کوئی کرے تو کر سکتا ہے، جتنی کوشش اور محنت کی جائے گی۔ اس میں آیت کا جیسے سورہ نساء کی آل عمران کی آیت ختم ہوتی ہے لعلکم تتقون کے اوپر، تو سورہ نساء یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہے، تو وہاں میں تقوی یہاں میں تقوی، اس طرح یہ ربط جزئی ہے۔ ربط المضمون یہ ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کے اندر مضامین توحید ہے تو آل عمران کے اندر بھی توحید کو بیان کیا گیا ہے، صرف انداز میں فرق ہے کہ وہاں توحید کو جو بیان کیا گیا تھا تو بالدلائل کے ساتھ، اور یہاں پر توحید کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ ترتیب انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ تو یہ ایک سبق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔